عورت کی ترقی اپنے آپ کو چھپانے میں، جتنا چھپائے گی اتنا ترقی کرے گی، جتنا دکھائے گی اتنا ترقی نہیں کرے گی، تنزلی کرے گی، گرتی رہے گی، اس کا معیار بھی گرتا رہے گا۔ اسی کو مد نظر رکھتے آخری بات یہ کہوں گا کہ ابھی ہماری جو سچویشن ہے وہ کیوں ایسی ہے۔ ایک ایپلیکیشن ابھی نکلا تھا، بلی بائی ایپ اور سلی ڈیل ایپلیکیشن ابھی نکلا اس زمانے میں، ابھی 15-20 دن پہلے کے، جس میں مسلم عورتوں کی آئی ڈی بیچی اور خریدی جا رہی ہے، مسلم عورتوں کی نیلامی ہو رہی ہے۔ ابھی سرکار نے اس پر روک بھی لگایا۔ میرا تذکرہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس لڑکی نے اس ایپلیکیشن کو بنایا ہے وہ خود ایک لڑکی ہے اور صرف 18 سال کی وہ لڑکی ہے جس کا نام شویتا سنگھ ہے۔ 18 سال کی ایک لڑکی، کیا ذہن کس نے ایسے بنایا کہ جو اتنا زہر لے کر چل رہی تھی مسلمان عورتوں کے خلاف، اس قدر کہ نجیب کی ماں 65 سال کی ہے جو اس سے پہلے مرا ہے، اس کی ماں کی خود آئی ڈی اس نے چڑھائی، اس پر 65 سالہ خاتون کی بولی لگ رہی ہے، مسلم عورت کی۔ یہ لڑکی انجینئرنگ کی اسٹوڈنٹ تھی، انجینئرنگ کی اسٹوڈنٹ، کالج میں اسکول میں ایسے کیا پڑھایا گیا ہے اسے کہ جس کی وجہ سے وہ مسلمان عورتوں کے خلاف اتنا زہر لے کر بڑی ہوئی ہے۔ صرف 18 سال کی لڑکی، انجینئرنگ اسٹوڈنٹ۔ دوسرے دو جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ بھی انجینئرنگ کے تھے، وشال کمار، نیرج بشنوئی، یہ دونوں بھی 21 سال کے بچے تھے۔ یہ چاہے جامعہ ہو، شاہین باغ ہو، ان پر اٹیک کرنے والے، جامعہ پر بھی جو اٹیک کرنے والے وہ بھی 21 سال کا نوجوان تھا۔ میرے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہندوستان میں ینگ لوگوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کہ ہندو مسلم ایک دوسرے کے خلاف بھڑکاؤ اور ان اسٹوڈنٹ کو ٹارگٹ بناؤ، ان اسٹوڈنٹ کو آتنکوادی بناؤ، ٹیررسٹ بناؤ، ٹیررزم پروموٹ کرو، نفرت پھیلاؤ۔ اسے کہتے ہیں الگوریدم۔ میں آسان کر کے اور بتاؤں، آج ہمارے زیادہ تر بچے فیس بک اور واٹس ایپ چلاتے ہیں۔ فیس بک سب سے پہلے آپ کو آئی ڈی کے بارے میں پوچھتا ہے، اسٹیپ 1 آپ کون ہو، اسے پتہ چل جاتا ہے کہ ہندو ہو مسلم ہو۔ دوسرا آپ کی ہابیز، تیسرا آپ کا ایڈریس، چوتھا آپ کی پرسنل اور پبلکلی انفارمیشن وہ آپ سے لے لیتا ہے۔ اگر مسلم یوزر ہے فیس بک کا تو اس کے سامنے وہ ہندوؤں کے خلاف اسے بھڑکائے گا، اور اگر ہندو یوزر ہے تو مسلمانوں کے خلاف اسے بھڑکائے گا۔ مثال کے طور پر کہ مندر پر کسی نے حملہ کر دیا تو یہ جو پوسٹ ہے، فیک پوسٹ بناتے ہیں۔ ابھی فیس بک پر کیس بھی چل رہا ہے بہت بڑا، فیک فوٹو بنا دی اور مندر پر حملے کی فوٹو وہ بھیج دی کسی ہندو کے اس پر۔ اب وہ ہندو کو اچھا نہیں لگا، مسلمان فیس بک یوز کر رہا ہے تو مسجد کے اندر فلاں نے فلاں کو کاٹ کے پھینک دیا، فلاں نے مسجد کی بے حرمتی کر دی، وہ مسلمان کے خلاف بھیج دیا۔ اب یہ مسلمان ہندو کے نام سے اپنے دانت پیس رہا ہے، ہندو مسلمان کے نام سے دانت پیس رہا ہے، ڈیوائیڈ اینڈ رول کیا جا رہا ہے ریڈیکلائزیشن کے نام پر، یعنی ذاتی واد جسے کہے گے، آپس میں نفرت پھیلانے کے لیے بھڑکایا جا رہا ہے۔ تو یہ کیوں ہو رہا ہے کہ الگوریدم ہوتا ہے فیس بک کا بھی، یوٹیوب کا بھی۔ ہمارے بچوں کو اگر ہم فیوچر میں ان چیزوں سے بچانا چاہتے ہیں تو سوشل میڈیا سے جتنا ہو سکے دور رکھے، موبائل ہو، لیپ ٹاپ ہو، جتنی بھی چیزیں ہیں، کہ نفرت کا ہتھیار انہیں بننے نہ دے کسی اور کے خلاف۔ کیونکہ جو لوگ، یہ غیر مسلموں کے بھی سمجھ میں نہیں آئے گا، میری کئی غیر مسلموں سے بات چیت ہوئی ہے، میرا بھی ان سے ملنا جلنا ہے، تو میں نے انہیں سمجھایا ہے یہ بات
کہ دیکھو جو لوگ بھڑکاتے ہیں نا مسلمانوں کے خلاف ہندو کو مسلمانوں کے خلاف، ان کے بچے جو پڑھنے والے ہیں، اگر آپ غور کریں گے نا تو ان پولیٹیشین کے بچے باہر پڑھنے کے لیے، کوئی امریکہ میں بچی پڑھ رہی ہے کسی کی، لندن میں کسی کا بیٹا پڑھ رہا ہے، یہ اپنے بچوں کو ہندو مسلم فساد سے دور رکھتے ہیں، اپنی فیملیز کو دور رکھتے ہیں، صرف غریب کو غریب کے آگے کر دیا، کوئی ہندو غریب ہے تو غریب ہندو کو غریب مسلمان کے آگے کر دیا، غریب اسٹوڈنٹ کو، غریب مسلم اسٹوڈنٹ کو غریب ہندو اسٹوڈنٹ کے سامنے کر۔ جامعہ میں جو شوٹ آؤٹ ہوا تھا اس میں جو مرنے والا تھا شاداب فاروقی اس کا نام تھا، وہ بھی ایک اسٹوڈنٹ تھا، مارنے والا بھی 21 سال کا نوجوان، مرنے والا بھی 21 سال کا نوجوان اسٹوڈنٹ۔ شاہین باغ میں بھی وہی ہوا، ہر جگہ پر وہی ہوا کہ مارنے والا بھی ایک طالب علم ہے، اسٹوڈنٹ ہے اسکول اور کالج کا، اور مرنے والا بھی وہی ہے، دھرم کے نام پر ہو رہے ہیں بغیر سوچے سمجھے۔ اسی لیے ہر اعتبار سے سوچے، اپنے آپ کو پریپئر کرے، اپنا برین واش نہ ہونے دے، کوئی آپ کا دماغ صاف کرے گا بھڑکائے گا، کسی کے باتوں میں بہکاوے میں نہ آئے، اپنے دماغ کا استعمال کرے۔ دیکھو لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلونکم، قرآن کیا کہتا ہے؟ ہر غیر مسلم، ہر کافر دشمن نہیں ہے، وہ دشمن ہے جو اسلام کے دشمنی میں آگے بڑھ کر جنہوں نے تمہارے شاعر کو تکلیف پہنچائی، یعنی مسجد کو شہید کر دیا، یا جو تمہیں تکلیف دیتے ہیں تو بدلے میں تم ان کو تکلیف دے سکتے ہو۔ لیکن کئی ایسے ہندو ہیں، کئی ایسے غیر مسلم ہیں جو بیچارے ہمیں کوئی تکلیف نہیں دیتے، ہمارے ساتھ اچھے سے رہتے تو ہم ان کے ساتھ اچھے سے رہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟